نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 41 سے آج کے سبق کا آغاز کریں گے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، من حمزہ و نفخہ و نفثہ۔ وَاعْلَمُوا، اور تم سب جان لو، انما کہ بے شک جو غنمتم تم نے غنیمت حاصل کی ہے، من شیئن کسی چیز سے، فَأَنَّا تو بے شک، للہ اللہ کے لیے ہے، خمسہ اس کا پانچواں حصہ، وللرسول اور رسول کے لیے ہے، ولذی القربیٰ اور قرابت والوں کے لیے ہے، والیتامیٰ اور یتیموں کے لیے ہے، والمساکین اور مسکینوں کے لیے ہے، وابن السبیل اور مسافروں کے لیے، ان کنتم آمنتم اگر ہو تم ایمان رکھتے، باللہ اللہ پر، وما اور جو انزلنا ہم نے اتارا ہے، علی عبدنا اپنے بندے پر، یوم الفرقان فیصلے کے دن، یوم التقی الجمعانی جس دن وہاں ملیں گے دو جماعتیں، واللہ اور اللہ، علی کل شیء قدیر ہر چیز پر قادر ہے۔ اس جب تم تھے، بالعدوۃ قریبی کنارے پر، وہم اور وہ، بالعدوۃ القصویٰ دور کے کنارے پہ تھے، اذ انتم والرکب اور قافلہ، اسفلا نیچے تھا، منکم تم سے۔ سب سے پہلے ہم میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ علم و علم، عالم معلوم، تعلیم معلم انسانیت، غنیمتم غنیمت مال غنیمت غنیمتیں، شیء شے اشیاء خرد و نوش، القربہ قریب قربت مقرب اور تقرب کے لیے استعمال کرتے ہیں، ابن متبنہ ابن الوقت، السبیلہ فی سبیل اللہ اللہ کوئی سبیل نکالے گا، آمنتم ایمان امن اور مومن، ما ماحول، ماتحت ماجرا اور ماورائے عدالت، انزلنا نازل نزول شان نزول، علی علیحدہ علی الاعلان علی العموم، عبدنا عبد عابد معبود اور عبادت، الفرقانی فریق تفریق فاروق اعظم، اتقا ملاقات ملاقاتی حضرات، الجمعانی جمع جماعت جامع اور مجموعہ، قدیر قادر قدیر اور قدرت، الدنیا دنیا و آخرت دین اور دنیا اور دنیا داری، عربک کے ورڈز ہیں، خمسہ پانچواں، عدوتی کنارے، بالعدوۃ القصویٰ دور کے کنارے، الرکب قافلہ، اسفلا نیچے۔ یہ عربک کے ورڈز ہیں ہمارے۔ جیسا کہ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی شروع کی آیت میں بھی اصل میں یہ صورت نازل ہوئی مال غنیمت کی تقسیم کے اس پہ ہوئی تھی، اور شروع کی آیت میں بھی بتایا گیا ہے مال غنیمت کی تقسیم کا، اور اس کے ساتھ آیت نمبر 40 میں بھی، جو کہ آج ہم پڑھ رہے ہیں جہاں سے ہمارے سبق کا آغاز ہو رہا ہے، 41 آیت، اس میں بھی مال غنیمت کی تقسیم کا بتایا گیا ہے کہ تم جان لو بے شک جو تم نے غنیمت حاصل کی ہے۔ مال غنیمت اس مال کو کہا جاتا ہے جو جنگ کے دوران لڑائی کے بعد حاصل ہو، اور جو بغیر جنگ کے حاصل کیا جائے اسے فیے کہتے ہیں۔ مال غنیمت لڑائی کے بعد حاصل ہونے والا مال ہے۔ یہاں پہ اسی کا ذکر ہے کہ جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا کسی چیز سے تو بے شک اللہ کے لیے ہے۔ تقسیم اس کی بتا دے گی، اس کا پانچواں حصہ اللہ کے لیے ہے اور اس کے رسول کے لیے ہے کہ وہ جیسا چاہیں اس کے لیے فیصلہ کریں، قرابت والے اور یتیموں کے لیے، مسکینوں اور مسافروں کے لیے، اور اگر ہو تم اللہ پر ایمان لاتے اور اس پر جو ہم نے اتارا ہے اپنے بندے پر، فیصلے کے دن۔ فیصلے کے دن کون سا ہے؟ یوم الفرقان کہا گیا ہے جنگ بدر کے دن کو، 2 ہجری 17 رمضان کا دن اسے فیصلے کا دن کہا گیا ہے، جس دن دو فوجیں باہم ملی، یعنی آپس میں لڑائی ہوئی، ان کی مد مقابل ہوئی، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے، بے شک اللہ سے زیادہ قادر اور کوئی نہیں ہو سکتا،
اور اس سے زیادہ قدرت رکھنے والا بھی اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور جب تھے تم قریبی کنارے پر، یعنی تم دشمنوں کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ تمہارے دشمن دور کے کنارے پر تھے، یعنی وہ دور کی جگہ پر تھے، اور قافلہ نیچے کی طرف تھا تم سے، یعنی جو قافلہ تھا وہ تمہارے سے نیچے کی طرف تھا۔ پھر کیا ہوا؟ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمْ، اور اگر تم آپس میں وعدہ کرتے، لَاخْتَلَفْتُمْ، تم ضرور اختلاف کرتے، فِی الْمِیعَاد، مقررہ وقت میں، وَلَکِن، اور لیکن، لِیَقْضِیَ، تاکہ پورا کر دے اللہ، اللہ، امراً، اس کام کو، کانا جو تھا، مفعولاً، کیا جانے والا، لِیَہْلِکَ، تاکہ ہلاک ہو، من ہلکا، جو ہلاک ہو، بینۃ، واضح دلیل سے، ویحییٰ، اور وہ زندہ رہے، من حیا، زندہ رہے، بینۃ، واضح دلیل سے، وَإِنَّا، اور بے شک، اللہ، اللہ، لسمیع، یقیناً خوب سننے والا ہے، علیمًا، خوب جاننے والا ہے، اس جب یریکہم، وہ دکھا رہا تھا آپ کو انہیں، اللہ، اللہ، فی منامک، آپ کے خواب میں، قلیلاً، تھوڑے، ولو، اور اگر، اراکم، وہ دکھلاتا آپ کو انہیں، کثیراً، زیادہ، لفشلتم، ضرور تم ہمت ہار جاتے، ولا تنازعتم، اور ضرور تم آپس میں جھگڑتے، فی الامر، اس کام میں۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھ لیتے ہیں۔ تواعدتم، وعدہ، وعید، مسیح، موعود، لاختلفتم، اختلاف، مختلف اور اختلافات، المیعادی، میعاد، میعادی بخار، لیقضی، قضا، قاضی، امراً، امر، عامر، مامور اور امارات، مفعولاً، فعل، فاعل، اور مفعول کے لیے، افعال کے لیے ہم بولتے ہیں، لیہلی کا، ہلاک، ہلاکت، مہلک بیماریاں، بینۃ، دلیل بین، مبینہ طور پر، یحیی، حیا، حیات، اور احیاء دین، لسمیع، سمع و بصر، اعلیٰ سماعت اور محفل سماع، علیم، علم، عالم، معلوم، تعلیم اور معلومات، اور علامہ کے لیے بولتے ہیں، یریکہم، رویت حلال کمیٹی، مرئی وغیرہ، اور مری اشیاء، قلیلاً، قلیل، قلت، قلیل مدت، الا قلیل، کثیراً، کثیر، کثرت، اکثر اور اکثریت، لتنازعتم، تنازع، متنازع علاقہ اور باعث نزاع، الامری، امر، عامر، معمور، امور اور امر، بالمعروف، عربک کے ورڈ ہے منامی، خواب، لفشلتم، ضرور تم ہمت ہار جاتے۔ آیت نمبر 42 میں یہ اس بات کا کہا گیا ہے کہ اگر تم ایک دوسرے سے وعدہ کرتے، یعنی اگر یہ جنگ تمہاری پلاننگ سے ہوتی، جنگ تو پلاننگ سے نہیں ہوئی، وجہ کیا تھی اس کی؟ وجہ اس کی یہ تھی کہ مسلمان تو قافلے، اس قافلے پر حملہ کرنے کے لیے نکلے تھے جو کہ مال والا تھا، اسباب والا تھا، اور اللہ تعالیٰ کو مقصود اور تھا۔ اور اگر تم ایک دوسرے سے وعدہ کر لیتے تو ضرور تم اختلاف کرتے وقت مقررہ میں، یعنی وقت مقررہ میں پہنچنے میں کوئی کمی بیشی، زیادتی، آگے پیچھے ہو جاتا، لیکن اللہ نے تمہیں اکٹھا کر دیا، یعنی یہ اللہ کی تدبیر تھی نا، اللہ نے تم سب کو اکٹھا کر دیا تاکہ پورا کر دے اللہ وعدہ، اس کام کو جو تھا کیا جانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ اس وعدے کو پورا کر دے، اس کام کو جو ہونے والا تھا، تاکہ ہلاک ہو، جو ہلاک ہو واضح دلیل سے، یعنی جو ہلاک کیا جائے وہ واضح دلیل سے ہلاک کیا جائے، جو زندہ رہے وہ بھی واضح دلیل سے زندہ رہے، بے شک اللہ خوب سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اور جب اللہ دکھا رہا تھا آپ کو وہ کافر، اللہ تعالیٰ خواب میں آپ کو وہ کافر دکھا رہا تھا، ان کو تھوڑا کر کے دکھا رہا تھا تاکہ آپ حوصلہ پکڑیں لڑائی کا، اور اگر وہ دکھلاتا زیادہ کر کے تو تم ہمت ہار جاتے، یعنی اللہ تعالیٰ نے سکون کے لیے جب مسلمانوں کو نیند طاری کی ان پہ، تو ان کو کفار کی تعداد تھوڑی کر کے دکھائی، اور اگر اللہ تعالیٰ اس تعداد کو زیادہ کر کے دکھاتا تو تم ہمت ہار جاتے، اور تم ضرور آپس میں جھگڑتے اس معاملے میں، اور تم اس معاملے میں اللہ تعالیٰ سے تم آپس میں، اللہ تعالیٰ اگر فضل نہ کرتا تو آپس میں اس بات پر جھگڑا کرتے، لڑائی کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے سکون کے لیے تمہارے خوابوں میں کفار کو، دشمنوں کو تھوڑا کر کے دکھایا۔ ولیکن اللہ، لیکن اللہ نے، سلم، سلامت رکھا، انہ، بے شک وہ، علیم، خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور، سینوں والی بات کو، وَإِذْ، اور جب، یریکمہم، وہ دکھلاتا تھا تمہیں ان کافروں کو، اذا التقیتم، تم باہم ملے، فی اعینکم، تمہاری آنکھوں میں، قلیلاً، تھوڑے، ویقللکم، اور وہ کم دکھلا رہا تھا تمہیں، فی اعینہم، ان کی آنکھوں میں، لیقضی، تاکہ پورا کر دے اللہ، اللہ، امراً، اس کام کو، کانا جو تھا، مفعولاً، کیا جانے والا، وإلی اللہ، اور اللہ کی طرف،
ترجع الامور، لوٹائے جاتے تمام معاملات۔ سب سے پہلے میننگس کو دیکھتے ہیں۔ سلمہ سلام، سلامتی اور سلامت، علیم علم، عالم معلوم، تعلیم معلم انسانیت، الصدوری شرح صدر، شق صدر صدر مقام، یریکموہم رویت حلال کمیٹی، مرئی وغیرہ مرئی اشیاء، التقیتم لقیتم ملاقات ملاقاتی حضرات، آیونکم عین سامنے، بعینہ اور عینی شاہد، قلیلاً قلیل قلت، الا قلیل، لیقضی قضا قاضی قاضی الحاجات، اس کے لیے ہم بولتے ہیں امر امور امر عامر اور معمور کے لیے۔ عربک کا ورڈ ہماری اس آیہ مبارکہ میں جو ہم نے اب پڑھی ہے کوئی بھی نہیں ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں ان آیات مبارکہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا ارشادات فرمائے ہیں۔ اور یقیناً لیکن اللہ نے سلامت رکھا، بے شک وہ خوب جاننے والا ہے سینوں کی باتوں کو۔ اور جب وہ دکھلا رہا تھا تمہیں ان کافروں کو، جب تم وہاں ملے تھے تمہاری آنکھوں میں تھوڑے، اور وہ دکھلا رہا تھا تمہیں ان کی آنکھوں میں، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ دونوں طرف تھوڑا کر کے دکھا رہے تھے۔ مسلمانوں کو اس لیے تھوڑا کر کے دکھا رہے تھے تاکہ مسلمان بد دل نہ ہوں اور لڑائی چھوڑ نہ دیں، اور کافروں کو اس لیے مسلمانوں کی تعداد تھوڑی دکھا رہے تھے تاکہ وہ ریلیکس ہو کے لڑائی کریں کہ نہیں تھوڑے سے تو مسلمان ہیں، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ابھی جو ہے وہ آنن فانن ہم سب ان کا ختم کر دیں گے ان کو۔ اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت عملی تھی تاکہ پورا کر دے اللہ تعالیٰ اس کام کو جو تھا کیا جانے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو طے کر لیا تھا اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اور ان کو فتح دینے کا وہ کام کر ڈالے، اور جو اللہ نے کرنا ہوتا ہے وہ کام وہ کر ہی جاتا ہے، اور اللہ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں تمام معاملات۔ بے شک تمام معاملات کا رجوع اللہ کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جیسے میدان بدر میں مسلمانوں کی مدد کی تھی، اسی طرح ہمیں بھی حق و باطل میں فرق کرنے کے لیے ہماری مدد کریں، ہماری آنکھوں کو کھولیں، ہم حق کو پہچانیں، حق پہ چلنے والے ہوں، اس پر بات کرنے والے ہوں۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔